الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ایمان والی باپردہ دار ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا کی زندگی جو عطا فرمائی ہے اور زندگانی دنیا میں اللہ نے انسان کو جو اپنی نعمتیں عطا فرمائی، ایک تو ان کا شمارہ نہیں کر سکتا، اور دنیا کے اندر اللہ نے جو انسان کو زندگی دی ہے دکھ والی کم اور سکھ والی زیادہ دی، اور اس کی ہر حال کو اللہ نے سکھ کے ساتھ جوڑا۔ زندگی کی تھوڑی عمر کے ایک حصے میں اس کو تھوڑے بہت دکھ آئے، وہ بھی اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، وگرنہ اللہ نے اس حصے کے اندر بھی اس کے ساتھ سکھ ہی رکھے۔ بوجھ تو اللہ نے اس بندے پر ڈالا ہی نہیں، اور جب یہ دنیا کے اندر آنے لگا تو فرمایا کہ کچھ کام تیرے میرے ذمے ہیں اور کچھ کام میرے تیرے ذمے ہیں، تو میرے کاموں سے منع نہ کرنا، میں تیرے کاموں سے تجھے منع نہیں کروں گا۔ جو میری ذمہ داری ہے تو میرا کام کر یا نہ کر، وہ ذمہ داری پوری کروں گا۔
لیکن بندے اتنا حق میرے پاس ہے، مالک کی دکان پر ملازم ایک دن نہ آئے، درگزر 2 دن نہ آئے، جب مسلسل رابطہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر مالک بھی پوچھنے کا حق رکھتا ہے۔ جو 10,000 روپے تجھے تنخواہ دے وہ تجھ سے پوچھ سکتا ہے؟ اللہ آپ نے میرے ساتھ سکھ کون سے جوڑے؟ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تجھے مہمان بنا کے رکھا، سلائے رکھا، کوئی محنت کروائی کہ اللہ کو نہیں کروائی؟ تو نے آنکھ مانگی، کوئی نہیں، میں نے عطا فرما دی۔ ہونٹ ہاتھ پیر مانگے، کوئی نہیں، میں نے دے دیے۔ ٹیڑھا میڑا کر دیتا، دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ کون سا تو نے میرے احسان کا بدلہ دیا؟ پھر دنیا کی زندگی میں آیا، 2 سے 2.5 سال تک میں نے تجھے آرام دہ زندگی دی، سکون۔ آنکھ تھی، دیکھتا تھا، لیکن اس دیکھنے کے اندر تیرے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی کہ اس آنکھ کے دیکھنے کو تو قابو کر سکے۔ دماغ تھا، دل تھا، خواہش تھی، لیکن اعضائے انسانی میں طاقت نہیں تھی ان پر حاوی ہو سکے۔ زبان تھی، بول نہیں سکتا تھا۔ ہم نے تیرے منہ کے اندر ایک گھنٹی، ایک الارم فٹ کر دیا اور کہا جب جس چیز کی تجھے ضرورت ہو اسے بجا دینا، نوکر تیری خدمت کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ آپ ہوٹلوں میں جاتے ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے ریسیپشن پہ 0 ملائیں، یہاں لانڈری والے سے 102 ملائیں اور کھانے والے سے 11 ملائیں۔ یہاں تو اللہ نہ 102 نہ 0 نہ 111، یا اللہ کپڑے بھی چاہیے، روٹی بھی چاہیے، پیشاب پخانا بھی ہوگا، پیپر بھی بدلنا۔ تو یہ کون سا الارم ہے کہ کون سا ایسا قابل نوکر ملازم میرے ساتھ لگا دیا جو میری ایک ہی گھنٹی پر میری ساری ضروریات کو سمجھ جائے گا؟ فرمایا وہ تیری ماں، اور اس ماں کے روپ میں میں نے دھرتی پر اپنی رحمت کا ایک حصہ اتار دیا۔ اب یہ ماں کی گود میں آیا، اس نے آ کے ری 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 کیا، ماں نے اس کے تانے بانے سے سمجھ لیا بھوک لگی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر نے ری 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 کیا، ماں سمجھ گئی پیمپر خراب گندا ہو گیا۔ اس نے ری 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 کیا، ساس کہنے لگی دودھ پلا، کہنے امی سے دودھ کی ضرورت ہے، اس کے کان میں لگ رہا ہے درد ہو رہا ہے۔ ماں نے یہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے کہا ری ری ری، ماں رات کو اٹھی، او مچھر کاٹ گیا ہوگا، پکا چلنے لگا۔ اس نے پھر ری ری کی، ماں نے اپنی چادر میں لی۔ اس کے ری میں ایسا سوچ تھا کہ سارا گھر اس کے ری ری کرنے پہ تڑپ جاتا تھا۔ فرمایا بندے بس اس ری کو سمجھ لے، تجھے دنیا کے اندر زندگی گزارنا سمجھ آ جائے گی۔ اگر ری کی ری کرنے پر میں ماں کی گود میں تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہوں تو مصلے پر بیٹھ کے ری ری کرنے پر میں تیرے مسئلے حل کیوں نہیں کرتا؟ اس کے کام جب بننے لگے، اس نے بندوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا، اور جب بگڑنے لگے تو اللہ کا شکوہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ پالیسی ساری اس کی خلچل پڑی۔ جو پیپر عالم ارواح میں دے کے آیا تھا لستو بربکم، ہر حال میں تیری رحمت والے ہاتھ کو نہیں چھوڑوں گا، اس نے تو پیدا ہوتے کام دوسرے شروع کر دیے۔ اور زمانے کی ستم ظریفی، اللہ اکبر۔ یہ آیا تو بڑا معصوم تھا اور معصوم ہاتھوں میں آیا، اس کوک سے آیا جس نے اس کے آنے پر کیا تو اللہ نے اسے ایک مقبول حج عمرے کا ثواب دیا۔ اس نے کیا، اللہ نے اسے 80 سال کی عبادت کا ثواب دیا۔ جب یہ اللہ کی نعمت کو، امانت کو کوک سے گود میں لے کے آئی تو اللہ نے پچھلے گناہوں کو سارا معاف کر دیا۔ لیکن ماں ہی سب سے بڑی دشمن نکلی۔
اس نے اس کے لباس، اس کی خوراک، اس کے رہنے سہنے، پہننے اوڑھنے میں رتی برابر یہ احساس ہی نہ کیا کہ جس کی امانت ہے، جس نے مجھے اتنے اس کے بعد عطا فرمائی، میں اس کا تو کم از کم شکریہ ادا کرتی رہوں۔ یہ اپنی ماں کو رو 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 کے سمجھاتا رہا، فیڈر، چوسنی، بستر، واکر، چھنچنا، سارا ماں رونے میں سمجھتی رہی۔ یہ ماں کو رو کے یہ بھی سمجھاتا رہا کہ اماں میں دنیا میں گانا سننے نہیں آیا، میں دنیا میں تیری زبان سے قرآن سننے آیا ہوں۔ یہ رو رو کے سمجھاتا رہا کہ فرشتے مجھے دھکا دے رہے تھے، جا۔ میں نے کہا یہی آغوش اچھی ہے۔ انہوں نے کہا یہ جہان بہت بڑا ہے اور وہاں یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا۔ اماں تو آنے کے بعد سارا الٹ ہو رہا ہے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے محلے کی عورتیں آپ کے گھر آ گئیں اور آ کے کہنے لگی فرید کی امی پریشانی ہمیں ایک چیز سے بڑی ہے، تیرے پڑوس پہ رہنے سے نہیں، پریشانی اس کی سامنے دکانیں دو ہیں، ایک میں چکی میں آٹا پیس رہا ہے، ایک میں سبزی ترکاری ہے۔ جہاں سے ہم سبزی ترکاری لاتے ہیں وہیں سے تیرے پاس، جہاں سے تو آٹا لاتی ہے وہیں سے ہمارے پاس، لیکن پتہ نہیں اندر آ کے کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاتھ کا جو پکا ہوتا ہے کھا کے گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، جو تیرے ہاتھ کا پکا کھا کر ہر وقت حضور پر درود شریف پڑھتا ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں تھا۔ ہم جب چلے یہاں ملتان سے مظفر گڑھ کی طرف، وشالی اکیڈمی تھی، وشالی اکیڈمی، ناراض نہ اگلی بات کر دوں، ہم نے انسان کو اللہ سے دور کرنے میں مثال قائم کر دی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت اور آپ کا دشمن بنانے میں ہم نے مثال قائم کر دی۔ آج غیرت مند آدمی اپنے بچے کو معذرت کے ساتھ کیا ان اداروں کے حوالے کر سکتا ہے جس ادارے میں میری بچی 8 گھنٹے جائے اور میری جان سولی پہ لٹکی ہو، اللہ خیریت کے ساتھ واپس آ جائے؟ جہاں ڈاکٹر، انجینئر اور وکالت اور جج کی ڈگری لینے کے لیے برقعے اور دوپٹے اور اسلامی کلچر کا سودا کرنا پڑے، تو میرے محترم مکرم دوستو پھر ایسی تعلیم سے گھر بٹھانا اچھا نہیں ہے۔ میری بچی نے میٹرک کیا اور وہ کہنے لگی میں نے بابا ڈاکٹر بننا ہے۔ میں نے کہا بن جا، کہ وہ بہت پیسے لگتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ دے گا بن، لیکن میں بیٹا ایک ہی چیز خیال کرنا، تیرے باپ کو دنیا کبھی پیر طریقت بھی کہہ دیتی، کبھی رہبر، لیکن وہ اس قابل کوئی نہیں۔ لیکن بیٹی خیال کرنا تیری وجہ سے تیرے باپ کا سر نیچے نہ نکلے۔ وہ کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا 2 چیزوں کی گارنٹی تو دے دے، اور جہاں تک میرے سے ہو سکا لوگوں کی جوتیاں پالش کرنی پڑی کروں گا، جو میرے سے ہو سکا تیرے لیے کروں گا۔ 2 چیزوں کی، ایک بیٹی اپنے پردے کا سودا نہ کرنا، ایک غیرت کا سودا نہ کرنا۔ اللہ، وہ چھلک کے میرے سینے سے لگی۔ کہنے لگا بابا ایسی نوبت بھی آتی ہے؟ میں نے کہا ہاں آئے گی۔ آپ ہر وقت سنتے ہوں گے کہ یہ مولوی ہر وقت اسکول کالج کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم اسکول کالج کے مخالف نہیں، ہمارے اکابر جو کمروں میں بیٹھے ہیں پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آئے۔ ہم تو اس تعلیم کے مخالف ہیں کہ جس تعلیم کی ڈگری حاصل کرنے میں اللہ اس کے رسول سے دور ہو جاؤں، مجھے نماز اور رمضان کے روزوں اور زکوٰۃ اور انسانی تشخص کی اہمیت کا احساس نہ رہے، میں اس تعلیم کا مخالف ہوں۔ میں ڈاکٹر اور انجینئر کا مخالف کوئی نہیں، پر آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، آپ ہمارے سے زیادہ ان اداروں کے دھکے کھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کیا حالات ہو رہے ہیں۔ میں اس تعلیم کا مخالف ہوں کہ میری بچی پڑھنے جائے اور کسی غیر کے ساتھ اللہ اکبر آئس کریم کھانے چلی جائے، کسی غیر کے ساتھ برگر شوارمے کے حوالے ہو جائے، کسی غیر کے ساتھ جو ہے وہ سمر کیمپ کے اندر چلی جائے اور پڑھنے یہاں آئے لاہور کے اندر سے مجھے فون آئے کہ میں دوستوں کے ساتھ، میں تو اس تعلیم کا مخالف ہوں کہ دنیا کی تعلیم کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ کی داڑھی اور پگڑی کا سودا کرے، اسے پتہ بھی نہ لگے۔
ماں نے کہہ دیا یہ ہوٹل نیا کھلا ہے اور یہاں سے پراٹھا چائے ملتی ہے، بہت اچھا ہوا، صبح صبح چولہے کے آگے بیٹھنا پڑتا تھا، گیس کوئی نہیں ہوتی تھی چولہے میں، شکر ہے اللہ کا یہ ہوٹل کھل گیا۔ بچہ 5 منٹ کی مسافت پہ گیا اور 5 منٹ کی مسافت پہ واپس آیا، لیکن وہ بچہ آپ کا 55 منٹ کے بعد آیا۔ ماں نے کیوں نہیں پوچھا؟ 5 منٹ جانے کے لگے، 5 منٹ آنے کے، اور 5 منٹ خریداری کے لگے، میرے بچے 45 منٹ کہاں کھڑا رہا؟ وہ بچہ آپ کو بتائے گا اماں شو چل رہا تھا، ایک فلم کا سین چل رہا تھا، میں اس دکان، اس نے ناشتے کے 1 پراٹھے اور 1 چائے کی پیالی، اللہ اکبر، 1 چائے کی پیالی کے عوض اس تیرے اولاد کو ایمان کی بہاروں سے دور کر دیا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں لگا یہ ایسا ڈکیت تھا جو ہمارے سے پیسے بھی لے گیا اور ہماری عزتوں کو بھی اچھال کے چلا گیا۔ کوئی ایسی جگہ آپ کو ملتی ہو کہ جہاں ایمان بچے، رکشے والے کے پاس چلے جائیں، وہ گانا سنا سنا کے گا میاں اگلی سواری میں بیٹھ جا، گاڑی والے کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کو 7 گھنٹے موت کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہا ہے، اگر یہ چلتے چلتے اللہ نہ کرے بس کہیں ٹکرا گئی تو سارے جہنم کے اندر۔ ہوٹلوں میں چلے جائیں، سب سے پہلے وائی فائی ہے، ٹی وی ہے، ڈاکٹر، اللہ کی نعمت رحمت دنیا میں آ رہی ہے، ٹی وی والا کمرہ لے لینا، امید ڈاکٹر کیا کرے، مبارک ہو، ماں بننے والی ہو، کیا کروں، حفاظتی تدابیر کیا کروں، اپنے کمرے کے اندر اچھے اچھے بیبی کی تصویر لگانا، ان کو دیکھو گی آنکھوں کے ذریعے سے عکس رحم مادر میں جائے گا تو بچہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ میں نے کہا تصویر نہ لگانا، اپنی آنکھوں کے آگے خدا کا قرآن رکھنا، کبھی سورہ یاسین پڑھنا، کبھی سورہ رحمان پڑھنا، تصویروں کے عکس سے بچہ خوبصورت پیدا ہو جائے گا، اور قرآن کی تلاوت کی برکت سے بچہ ولی کامل پیدا ہو جائے گا۔ وہ آئے فرید الدین کی ماں کے پاس اور آ کر کہنے لگے فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ بڑی پریشان ہے، ساری محلے والیاں، کیا بات ہے کہ تیرا بچہ کھانا کھا کر سارا دن کالی کملی والے پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے؟ مائی فرید رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، کہنے لگے اللہ کی قسم ہے گوڈ کی محنت کام آ گئی، کبات بچے کی ہو رہی ہے، گوڈ کی محنت کام کہاں گئی؟ کہاؤ میں تمہیں بتاؤں اس کی تو زبان پر درود پاک کیسے جاری ہوا؟ جب سے میری گود میں آیا، ایام مخصوصہ میں بھی میں نے کبھی سے بغیر وضو کے دودھ کوئی نہیں پلایا، رات کو جب یہ سوتا سوتا اٹھ جایا کرتا تھا میں اس کو روتا چھوڑ کر مارے چیخے مارا کرتا تھا، میں اسے چھوڑ کر پہلے وضو کرتی تھی پھر دودھ پلایا کرتی تھی، جب میرے سینے سے پھینک لیا کرتا تھا میں اپنے لبوں کو اس کے کان کے قریب کر کر جب تک دودھ نہیں پیتا تھا پیتا رہتا تھا، میں درود شریف پڑھ کے سنایا کرتی تھی۔ رب کعبہ کی قسم کمال ہو گیا، کہنے لگی کیا ہوا؟ کہ دودھ پینے سے خدا نے انسان بنا دیا، درود پاک کی برکت سے خدا نے ولی کامل بنا دیا ہے۔ جب سے یہ اوون ہمارے گھر کے اندر آیا اللہ کی قسم ہماری نسل کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ جب سے الیکٹرک مشین آئی، چائے گرم کرنے والی، انڈا بنانے والی، روٹی بنانے والی، اس وقت سے لے کر ہماری نسل سے مصلی بھی چھوٹ گیا، قرآن کی تلاوت بھی چھوٹ گئی۔ ماں کو صبح صبح بچوں کے مدرسے اسکول جانے کی فکر ہوا کرتی تھی، سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جایا کرتی تھی، نماز کا سجدہ ہوتا تھا، گرے پڑے سورہ یاسین کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ اس دوران کئی مرتبہ اپنے بچے سے کمبل رضائی اتار کے اٹھ میرا بچہ اللہ تیری عمر کرے، یہ دعاؤں سے بچہ محروم ہو گیا، جلدی کر میرا بچہ اسکول جانے میں 15 منٹ رہ گئے۔ جب بچہ کھیل یا کیا کرتا تھا ماں گود میں
اٹھا کر واش روم میں لے جایا کرتی تھی، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے منع کرتی بٹھایا کرتی تھی۔ اس دور میں ماں استنجا بھی کر دیا کرتی تھی، منہ دھلاتے دھلاتے ماں وضو بھی کروایا کر دیتی تھی، پھر نماز کا گنا پڑا سجدہ بھی کروا دیتی تھی۔ ہر ناشتے کے لقمے پہ بسم اللہ، ہر کھانے کے لقمے کے بعد الحمدللہ بھی کروایا کرتی تھی۔ بائیں ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑتا ماں ڈانٹ کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا کرتی تھی۔ پھر میرے عزیزو یونیفارم تبدیل کرتے وقت میرا بچہ بازو پر کر لے، اللہ تیری خیر کرے، ذرا بچہ ذرا بٹن کھول لے، اللہ تیری جوانی میں برکت دے دے، میرا بچہ جوتا پہن لے، اللہ تجھے بڑا انسان بنائے۔ جب یہ ماں بیگ لے کر بچے کی ہاتھ کی انگلی پکڑ کر میرے عزیزوں دروازے تک آتی تھی، ماں دور تک اسے دیکھتی رہتی تھی۔ رب کعبہ کی قسم اس کی آنکھ میں وہ نور تھا، اس کی آنکھ میں وہ فیض تھا، اس کی آنکھ میں وہ اللہ کی رحمت کا ظہور تھا۔ 8 گھنٹے اسکول پڑھنے میں وہ نہیں ملا کرتا تھا جو ماں کی آنکھ کے دیکھنے سے بچے کو مل جایا کرتا تھا۔ باپ شام کو گھر آیا کرتا تھا، آج گھر کے اندر آتے ہی پوچھتے ہیں کیا ہوا، اسکول گیا تھا کہ نہیں گیا، آتے ہی پوچھتے ہیں ٹیوشن گیا تھا کہ نہیں گیا، دودھ لے کے آیا تھا کہ نہیں گیا، دکان پہ گیا تھا کہ نہیں گیا۔ رب کعبہ کی قسم آئے ہماری قسمت ہار گئی، حضرات آئے ہماری قسمت ہار گئی۔ پوری بستی کے اندر مکان ہے، ہر مکان کے اندر آبادی ہے، بچے بچیاں گھر میں موجود ہے، لیکن کسی باپ کو توفیق نہیں ملتی کہ آج تُو نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی۔ المیہ اس بات کا نہیں ہے، نقصان اس بات کا نہیں ہے، افسوس اس بات کا نہیں ہے بجلی کا یونٹ مہنگا ہو گیا، افسوس اس بات کا نہیں ہے گیس مہنگی ہو گئی، افسوس اس بات کا 24 گھنٹے گزر گئے میرے گھر میں کسی نے مصلی زمین پہ نہیں بچھایا، افسوس اس بات کا رمضان المبارک آنے میں 14 دن رہ گئے، 11.5 مہینوں کے اندر میرے گھر میں کسی نے قرآن ہی کھول کے نہیں دیکھا ہے۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے انسانیت پر محنت کرو، کون محنت کرے، میں یا آپ؟ کون محنت کرے گا؟ آپ بڑے بابرکت لوگ ہو، بڑے معتبر لوگ ہو، میں آپ کی طرف انگلی کا اشارہ نہیں کروں گا، میں تو اپنے آپ کو مخاطب کروں گا، میں محنت کروں گا۔ جسے خود ہی انسانیت نہ آتی ہو وہ دوسروں کو انسانیت کا سبق کیا سکھائے گا؟ اگر انسانیت آتی ہوتی، اگر انسانیت زندہ ہوتی تو میاں والی کے اندر 7 دن کی بچی کے سینے میں 5 گولیاں نہ اتارتا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کوئی قیامت کے دن اپنے ہاتھ میں نام اعمال میں عمرہ لے کے آئے گا، کوئی حج لے کے آئے گا، کوئی زکات لے کے آئے گا، کوئی 5 وقت کی نمازوں کا سجدہ لے کے آئے گا، سارے نبی کھڑے ہوں گے، رحمت والے نبی بھی موجود ہوں گے، رحمت والے نبی بھی موجود ہوں گے۔ پھر ایک بچی میرے عزیزوں گیند کی طرح اچھلتی ہوئی آئے گی، اپنا ہاتھ اللہ کے دربار میں کرے گی اور رحمت والے نبی سے عرض کرے گی، رحمت والے نبی ذرا اللہ سے پوچھ تو صحیح کیا یہ سینہ ان گولیوں کے قابل تھا؟ اللہ اکبر، میں تو اس عمر کے اندر اللہ اکبر اپنا آپ بیڑا غرق کر کے آ گئی، جس عمر کے اندر اللہ اکبر میں تو اس عمر کے اندر اپنا بیڑا غرق کر کے آ گئی جس عمر کے اندر میرے کھلنے کا وقت تھا۔ لیکن میرے عزیزوں اللہ نے کہ میرے ساتھ کیا کیا، اور چلو وہ تو دور کی بات، پچھلے دنوں میرے عزیزوں قیوم آباد کے اندر بچی کے گلے کے اوپر چھرا چلا دیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے انسانیت پہ محنت کرو، انسانیت پہ محنت کرو۔ کون محنت کرے گا؟ رب کعبہ کی قسم جسے انسان بننے کا خیال کوئی نہیں، جسے انسان بننے کا شعور کوئی نہیں، جسے انسان بننے کا طریقہ کوئی نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں بس باتوں میں آخری بات کروں گا، مہمان تشریف لے آئے، انسانیت میرے عزیزوں بازاروں میں نہیں ملے گی، انسانیت میرے عزیزوں پیسے سے نہیں ملے گی، انسانیت میرے عزیزوں عہدوں سے نہیں ملے گی، انسانیت میرے عزیزوں اسمبلیوں کے عہدوں سے نہیں ملے گی۔ آپ نے اسمبلیوں کا حال دیکھ لیا، وفاق ہو یا صوبائی ہو، ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں، ماں بہن پکڑنے میں ایک نہیں کرتے، کروڑوں روپیہ دے کر یہ تو عزت حاصل کرنے آئے تھے، یہ معاشرے کو کیا عزت دیں گے جن کی اپنی عزت محفوظ کوئی نہیں۔ انسانیت میرے عزیزوں اللہ اکبر جہاں میں تلاش کر رہے ہیں وہاں تو انسانیت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ اگر تم نے انسانیت حاصل کرنی ہے تو اور خدا کے قرآن کے سائے تلے آ جاؤ۔ اللہ کے قرآن کی بہاریں کہاں ملیں گی؟ دینی مدارس میں آ جاؤ، خانقاہوں میں آ جاؤ، اور خدا پاک کی
کی قسم ہے 10 سال جہاں انسانیت کو اجاڑا جاتا ہے وہاں 10 سال لگا کے آؤ، لیکن رب کعبہ کی قسم پھر میں تمہارے سے پوچھوں گا انسانیت ملی یا نہیں ملی، لیکن میرے عزیزو سمجھدار 10 سال لگائے انسانیت سے قاصر ہو جائے گا، نہ سمجھ 5 سال کا بچہ ہمارے حوالے کر دو، 2 سال میں اس کے سینے کو قرآن کا صندوق بنا کر رب کعبہ کی قسم اسے انسان بھی بنا دیں گے، غلامان محمد بھی بنا دیں گے۔ بس 2-3 منٹ کی میری بات ہے، مجھے دینی مدارس کے لیے تھوڑا سا یہاں بٹھایا گیا، بس میں عام حضرات سے ایک عرض کر کے جاتا ہوں، اللہ تمہیں مال عطا فرمائے۔ علم والے لوگ یہ بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم خدا علم کے پھیلانے میں، جہالت کے دور کرنے میں اللہ پیسے کا محتاج نہیں، لیکن وتعاونوا علی البر والتقوی، اگر آپ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ ہم تمہارے سے مکان نہیں مانگتے، ہم تمہارے سے دکان نہیں مانگتے، ہم تمہارے سے آپ کے زمین کا ایکڑ نہیں مانتے، بلکہ اپنے مال کا میل ہمیں دو، کندن بنا کے تمہارے حوالے کریں گے، زکات خیرات ہمارے حوالے کرو، اللہ کی قسم سونا ہیرا بنا کر تمہارے حوالے کریں گے۔ 1 سال میں میرے عزیزو اس سال عشر آیا، کوئی گندم کی بوری دے گا، کوئی 2000 روپیہ دے گا، کوئی مدارس دینیا کو 2000 کا عشر دے گا۔ 1 سال کے بعد آ جاؤ مسکین پور کے سالانہ اجتماع پہ آ جانا، نقشبند کے سالانہ اجتماع پر آ جانا اور مجھ سے پوچھنا عبدالحنان اپنے اپنے علاقے کے ادارے میں 1 سال پہلے 2000 دیا تھا، ایک گندم کا بورا دیا تھا، بتا وہ کیا بنا؟ میں اس علاقے کے محتم صاحب کو بلاؤں گا، حضرت اس سال کتنے حافظ بنے؟ کہیں گے 4 حافظ بنے۔ میں 4 حافظوں کو تمہارے سامنے لا کے کھڑا کروں گا، جو تم نے ایک بورا گندم کا دیا تھا، ایک 2000 روپے کا نوٹ دیا تھا، ہم نے 1 سال رو کر بھی دکھایا، اللہ سے مانگ کر بھی دکھایا، نام لے لے کے صلاۃ الحاجت پڑھ کے بھی رو کے دکھایا، صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک محنت کر کے دکھایا، تمہارے ایک گندم کے دانے پر اتنی محنت کی کہ ہم نے 1 سال کے اندر اسے قرآن کا حافظ بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ اگر ہماری کارکردگی اچھی ہے، ہمارے خانقاہی نظام اچھے ہیں، تو پھر میرے عزیزو آؤ آج ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دو، خانقاہوں کو آباد کرو، خانقاہوں کا تعارف کرو، دینی اداروں کو آباد کرو، دینی اداروں کو تعارف کرو۔ دینی ادارے 2 طریقے سے آباد ہوتے ہیں، مال کے ساتھ تعمیر ہو جاتی ہے، اور مال کے میں انسان اندر آ جائے تو کردار بنا دیا جاتا ہے۔ آج سارا مجمع اللہ اکبر جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر آیا، اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اور اپنے آپ کو آج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے حوالے کر دے۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت اقدس پیر طریقت رہبر شریعت میرے آنے سے پہلے یہاں کھڑے ہو کر جو بات بتلا رہے تھے، ایک ایک بات کا میں گواہ، میں اپنے شیخ کے ساتھ کیا، رب کعبہ کی قسم ہم نے ان اللہ والوں کی ان علاقوں کے اندر قدر دیکھی، لوگوں کا دل نہیں چاہ رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ اپنا کلیجہ کاٹ کے پیروں پر نچھاور کر دیتے۔ یقین جانو اور میرے عزیزو اللہ اکبر، ان کا معیار دیکھو، ان کی عزت دیکھو، یہ بھی کسی خانقاہ کی یہ فیض یافتہ، یہ بھی کسی دینی ادارے کے فیض یافتہ۔ اگر ایمانداری کی بات ہے، یہ چکوال کا فیض، نقشبند کا فیض آپ کے سامنے، جنگ کا فیض آپ کے سامنے، ناصر آباد ملتان کا فیض آپ کے سامنے، بڑے بڑے پوری دنیا سے اکابرین آپ کے سامنے، یہ انہی مدارس کے اندر تربیت کرنے والے ہیں۔ اگر ان کا کردار، گفتار، لباس، چہرہ، صورت، سیرت آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پھر آج ارادہ کرو، کالج والے بعد میں بنائیں گے، پہلے اپنے بچوں کو قرآن والے بنائیں گے، یہ کر دو انشاءاللہ۔ خانقاہوں کے حوالے اپنے آپ کو کرو گے انشاءاللہ، اپنی نسل کو، بچے بچیوں کو دینی اداروں میں داخل کراؤ گے، اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔